اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا جہاں اللہ رب العزت کے قرب، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ ہے، وہیں پہ دعا بلندی درجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا جس طرح حاجات اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا جو ہے وہ ہماری مغفرت اور بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ دعا جہاں ہماری دنیا بناتی ہے، اسی طرح دعا ہماری آخرت بھی بناتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دعا ہمیں سکھائی ہے، جس کو ام الدعا کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یوں دعا کرو کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعاؤں سے دنیا بھی بنتی ہے اور دعاؤں سے آخرت بھی بنتی ہے۔ البتہ دعا مسلمان کا، مومن کا ایسا ہتھیار ہے جو پل بھر میں انسان کی دنیا کو بنا دیتا ہے اور بسا اوقات دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بد دعا ایسا ہتھیار ہے کہ کسی کی بنی ہوئی دنیا کو بسا اوقات پل بھر میں جو ہے وہ اجاڑ دیتا ہے، اور بسا اوقات کسی کی دنیا بھی اور آخرت بھی اجاڑ دیتا ہے۔ جبکہ ہم اس کا مشاہدہ اور تجربہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اعتقاد اور یقین آج کے دور میں دعاؤں کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے دعاؤں والا تعلق اللہ کے ساتھ بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد منت کے اوپر بن گیا، ہمارا اعتقاد درباروں مزاروں پہ جا کر منت مانگنے کے اوپر بن گیا، تعویذ دھاگے کے اوپر یقین بن گیا، کالے کپڑے کے اوپر یقین بن گیا، کالی ہانڈی کے اوپر یقین بن گیا، اور بدبختی نے آج ہمیں اتنا گرایا ہے کہ کالے جادو کے اوپر یقین ہے، دعا کے اوپر یقین نہیں ہے۔ برملا کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جس میں میں لوگوں سے یہ نہ سنوں کہ جی کالا جادو بہت جلد اثر کرتا ہے، کالا جادو بہت جلد اثر کرتا ہے، یعنی کالے جادو کے پر اثر ہونے کے اوپر یقین بن گیا ہے، لیکن دعاؤں کے اوپر یقین نہیں بنا کہ دعا پل بھر میں کیا کا کیا کر دیتی ہے، کیا کا کیا کر دیتی ہے۔ اللہ 17 رمضان مبارک میدان بدر کا موقع ہے، اور بظاہر کیا ہے؟ ناکامی کے حالات ہیں، بظاہر کیا ہے؟ ناکامی کے حالات ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور زارو قطار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، ہچکیوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ، آج اگر یہ ایمان والے مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ مناجات ہو رہی ہیں، راز و نیاز ہو رہی ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ سے دعا ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر خوشی کے آثار تھے، آپ حشاش بشاش تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرمسرت تھے۔ جب یہ حالت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مطمئن ہو گیا کہ آج فتح ہو کر رہے گی۔ حالت سجدہ میں جانے سے پہلے کیا تھا؟ خوف و ہراس تھا،
پریشانی کا عالم تھا، بظاہر کیا تھے؟ ناکامی کے حالات تھے، لیکن سجدے میں جا کے جب اللہ سے مانگا ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا ہے۔ تو جب اللہ والو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہی نہیں پکڑا، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، ہمیں کیا معلوم کہ دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ہم جا کر بیٹھے جادوگروں کے پاس، تو میں نے کیا کہا کہ آج مسلمان کی کم بختی اس کو اس مقام پر لے آئی ہے کہ وہ اتنا گر گیا ہے کہ مسلمان ہو کر کہہ رہا ہے کہ کالے جادو کا اثر بڑا تیز ہوتا ہے، کالے جادو کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ تو نے کالے جادو کا اثر دیکھا ہے، تو نے بد دعا کا اثر نہیں دیکھا، تو نے دعا کا اثر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ نہ تجھے بد دعا کا علم ہوا، نہ تجھے دعا کا علم ہوا۔ کیوں؟ تو نے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دعا والا بنایا ہی نہیں ہے، تو نے تو بنایا ہے کالی ہانڈی والا، کالے جادو والا۔ کیوں؟ تیرے کرتوت جب کالے ہو گئے تو تیرے سارے اعمال بھی کالے ہو گئے۔ جب اب تو ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگتا ہے تو رب تیری دعاؤں کو جو ہے واپس لوٹا دیتا ہے، اس لیے تیرا یقین جو ہے وہ اب بن رہا ہے کالے جادو کے اوپر۔ اگر ہمارے اعمال جو ہے نورانی ہوتے، اللہ ہمارے سے راضی ہوتا، ہم ہاتھ اٹھاتے، اللہ ہماری جولیاں بھر دیتا، تو پھر ہم کسی بھی ملنگ کے محتاج نہ ہوتے، ہم کسی بھی نقش کے محتاج نہ ہوتے، ہم کسی بھی کڑی کے، کسی بھی انگوٹھی کے محتاج نہ ہوتے، ہم کسی بھی ہانڈی کے، مور کے پنکھ کے محتاج نہ ہوتے۔ اللہ بولو جو اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے، اللہ کے در کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے، پھر اللہ ساری مخلوق کی محتاجی سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا۔ اس لیے آج جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب ہم راتوں کو اٹھ کے بھی دعا مانگتے ہیں، بڑی دعائیں لوگوں سے بھی کرائی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ سوال یا اعتراض کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب ہم نے اتنے وظائف کیے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، ہمارے وظائف ہمارے پہ اثر کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں وظائف سے نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ دو سوال ہیں، دونوں سوالات کے مختصر میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے یہ سوال لے لیتے ہیں کہ ہمیں ذکر نفع کیوں نہیں دے رہا، ہمیں ذکر نفع کیوں نہیں دے رہا؟ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی مسجد میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بیان ہو رہا تھا، درس ہو رہا تھا، اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی۔ جب بیان جو ہے ختم ہوا، محفل کا اختتام ہوا، تو ایک کوفی جو ہے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ شیخ آپ اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، کان سے ٹکراتا ہے لیکن دل پہ اثر نہیں کرتا۔ تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حالت سنی اس کوفی کی، تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ دل مر گیا ہوا ہے، دل مر گیا ہوا ہے، دل سویا نہیں ہوا، دل مویا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو واعظ و نصیحت ہے، ذکر ہے، یہ زندہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، ان دلوں کے اوپر یا اثر کرتا ہے جو سوئے ہوئے ہوں۔ سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو دل زندہ ہے، اور دوسرا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو دل سویا ہو۔ واعظ و نصیحت ہے، اللہ کا ذکر ہے، جب سوئے ہوئے دل کو جھنجھوڑا جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذکر جو ہے وہ نفع دیتا ہے۔ وہ کسی بھی شکل میں ذکر ہو، واعظ و نصیحت کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، کسی بھی عمل کی صورت میں ذکر وہ ہے تو وہ اس شخص کو نفع دے گا جس کا دل جو ہے وہ زندہ ہے، بیدار ہے، یا کم درجے کا نفع اس کو دے گا جس کا دل سویا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے سویا ہوا دل جو ہے وہ بیدار ہو جائے گا۔ جب دل ہی مر گیا ہو، دل سویا نہ ہو، دل مویا ہو، تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کہ اب موئے کو کون اٹھائے؟
اب موئے کو کون اٹھائے؟ تو اللہ والو جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہے یا اعتراض کیا ہے یا گلا شکوہ جو ہے میرے تک پہنچایا ہے کہ ہم اتنا ذکر کرتے ہیں ہمیں ذکر سے نفع کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ والو میں جواب دیتا، ہو سکتا آپ کو جواب پسند نہ آتا یا کڑوا کسیلا لگتا، یا آپ یہ کہتے حضرت صاحب آپ کے جواب کے اندر تکبر جو ہے وہ چھلک رہا ہے، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں اتنا حقیر جو ہے وہ جان رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والو کیونکہ میں ماڑا بندہ ہوں اس لیے میں نے اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال لیا ہے، تو 1000 سال پرانا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ جب ذکر اثر نہ کرے، جب ذکر اثر نہ کرے، دعائیں اثر نہ کریں، تو سمجھ لو جس کے لیے تم ذکر کر رہے ہو، جس کے لیے تم دعائیں کر رہے ہو، اگر اپنے لیے کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ میرا دل سویا نہیں ہے، میرا دل مویا ہوا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے ذکر کر رہے ہو، اس کے اوپر ذکر اثر نہیں کر رہا، تو اس کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہو، اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ رنگ نہیں لا رہی، اثر نہیں کر رہی، تو سمجھ لو کہ دل مویا ہوا ہے، دل سویا ہوا نہیں ہے۔ ذکر کا، دعا کا فوراً جو اثر ہوتا ہے وہ اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل بنا ہوا ہوتا ہے، بنا سنورا ہوا ہوتا ہے، اس کو فوراً اس کا نفع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کا نفع کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اوپر غفلت ہو، سستی ہو، کاہلی ہو، جس کو کہا گیا کہ دل سویا ہوا ہے۔ آپ سوئے ہوئے بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، جھنجھوڑیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جھٹکا لے گا، وہ بیدار ہو جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط جو ہے وہ کر لے گا، تو صحیح رستے پہ چل پڑے گا، بات جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گی۔ لیکن جب دل مر چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو، اللہ والو اس کے اوپر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی اور نہ ہی دعائیں اس کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اب میں نے آپ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے، کتنے سوالوں کا جواب دیا ہے؟ ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ وظائف آج کے دور میں اثر کیوں نہیں کرتے، یا یوں آپ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ ہماری زبانوں کے اندر وہ تاثیر کیوں نہیں ہے کہ وظائف اثر نہیں کرتے۔ سمجھ آگی بات؟ تو اس کا جواب میں نے کیا دیا شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کہ ہمارے دل مر چکے ہوئے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ تو اب اگلا سوال یا اگلا اشکال یہ جواب سن کے آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل مر چکا ہے یا ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے یا ہمارا دل مردہ ہے، یا ہمارا دل جو ہے وہ سویا ہوا ہے یا ہمارا دل مویا ہوا ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی میں نہیں دوں گا، میں بہت مڑا آدمی ہوں۔ اس کا جواب بھی 1000 سال کم و پیش پہلے جو اللہ کے ولی نے دیا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا، کڑوا لگے، کسیرا لگے، اچھا لگے، برا لگے، آپ جانو تو اللہ کا ولی جانے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں سے گزر رہا تھا تو حضرت ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے اور ایک جمگھٹا تھا، ایک ہجوم تھا جس نے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ تو لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے اوپر ذکر اثر نہیں کرتا، ذکر اثر نہیں کرتا اور ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ کے ذہن میں ایک اعتراض آیا، جواب میں اعتراض کا دینے جا رہا ہوں، تو جو اگلا سوال آپ نے کیا ہوا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اعتراض کا جواب دوں گا تو دونوں کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا ہمیں کیسے علم ہوگا کہ ہمارا دل زندہ ہے یا ہمارا دل مردہ ہے، ہمارا دل سویا ہوا ہے یا ہمارا دل مویا ہوا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی یا آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے ذکر اذکار جو ہے وہ ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتے، اب ذرا توجہ کے ساتھ ابراہیم اودم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب دل مر جاتا ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ذکر اثر نہیں کرتا، ذکر اثر مردہ دل کے اوپر نہیں کرتا۔ یہی بات حسن بصری نے فرمائی ہے، یہی بات کیا فرما رہے ہیں؟
ابراہیم اودم فرما رہے ہیں کہ صرف وظائف کی بات نہیں کرو، جب دل مر جائے گا نہ وظائف کا اثر ہوگا اور نہ دعاؤں کا اثر ہوگا، نہ تمہاری اپنی دعائیں قبول ہوں گی، نہ تمہارے اپنے کیے ہوئے وظائف تمہیں نفع دیں گے، اور نہ ہی کسی کے کیے ہوئے وظائف، یعنی کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کسی کو آپ پیسے دے رہے ہیں، معاوضہ دے رہے ہیں، کسی عامل سے آپ علاج کروا رہے ہیں، نہ اس کا نفع دے گا اور نہ آپ لوگوں سے دعائیں کروائیں گے، وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب دل مر چکا ہوگا، دل مردہ ہو چکا ہوگا۔ جس طرح اب آپ کے ذہنوں میں اعتراض چل رہا ہے کہ ہمیں حضرت صاحب فوراً یہ بتائیں کہ دل مردہ کیسے ہو گیا، یا دل سویا ہوا ہے یا دل مویا ہوا ہے۔ اب یہی اعتراض اس ہجوم نے کیا ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل مردہ ہے؟ اب سنو، حضرت ابراہیم اودم رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کو مانے، توجہ ہے، جب بندہ قرآن کو مانے لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کرے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ آج مسلمان قرآن کھول کے راضی نہیں ہے، میں اگلی بات کیا کروں؟ قرآن کھول کے راضی نہیں ہے، قرآن کی زیارت کر کے راضی نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر انہیں قرآن کھول کے زیارت کرنا نصیب نہیں ہوئی، تلاوت کرنا یا اس کا حق ادا کرنا، یہ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں۔ تو جن کو رمضان المبارک کے اندر قرآن کی زیارت، میں پڑھنے کی بات، تلاوت کی بات نہیں کر رہا، جن کو رمضان المبارک کے اندر قرآن کھول کے زیارت کرنے کی توفیق نہیں ملی، ان کی بدبختی میں کوئی کمی ہے؟ کوئی شک رہ گیا آپ کو؟ یا آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی اشکال ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں؟ جن کے گھروں کے اندر قرآن کے نسخے، کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر 2 3 4 5 قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے نہ پڑے ہوں؟ کوئی ہے؟ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ جائے نماز بھی ہوتا ہے، ٹوپی بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کے 2 4 5 نسخے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان کا گھر ہے کہ جس کے گھر میں قرآن ہی نہ ہو؟ اور اگر بالفرض کوئی مسافر بھی ہے، کوئی ایسی حالت میں رہ بھی رہا ہے، تو کس کے موبائل کے اندر قرآن جو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا یا وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا؟ آج کے دور میں کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ صرف دلیل کیا ہے کہ دل مر چکا ہے۔ اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ قرآن کی تلاوت کرنا، پھر قرآن کو سمجھنا، پھر قرآن سے مسائل اخذ کرنا، پھر قرآن کے جو سیکھا ہے یا قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کھولنے کی بھی توفیق نہیں دوں گا۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ والوں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ابراہیم اودم رحمت اللہ نے فرمایا کہ بندہ قرآن پہ ایمان تو لے کر آئے لیکن تعلیمات کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آج اللہ والو ہمارے ساتھ یہی المیہ ہے۔ میں اب ساری ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ کی بات کو ایک طرف کر دوں، صرف یہ ایک فکرہ آپ کسی طرح سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا دل مردہ ہے، ہمارا دل سویا ہوا ہے یا ہمارا دل مویا ہوا ہے۔ جب بندہ اللہ کو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے تو دل مر جاتا ہے۔ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی توحید کے قائل ہوگے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے قائل ہوگے، ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اور جو احکامات ہیں جب ان کی تعمیل کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اللہ کی ماننا، کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کا حکم ہے، یا جو اللہ نے احکامات دیے ہیں کیا وہ میں پورے کر رہا ہوں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ عشر کا حکم دیا ہے، وراثت کے معاملے میں اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، یا دیگر جو احکامات نازل کیے ہیں میں ان کے اوپر پورا اتر رہا ہوں یا ان کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں۔ حقوق اللہ جو ہے میں پورے کر رہا ہوں، حقوق العباد میں پورے کر رہا ہوں۔ تو اللہ اندر سے جواب آئے گا نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا۔ تو ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ نے دوسری بات فرمائی
کہ جب بندہ اللہ کو مانے مگر اللہ کی نہ مانے تو وہ سمجھ لے اس کا دل مردہ ہو چکا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری آپ نے فرمائی کہ کوئی بندہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے، یعنی رسول کو مانتا ہے، لیکن حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی 3 باتیں کہی ہیں، ان 3 باتوں میں کوئی ایک بات بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ہم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ رواج کو، یا ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ نفس اور شیطان کو۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی آپ نے فرمائی کہ کوئی بندہ آخرت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے یعنی ایمان لے کر آیا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا تو سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو یہی بات ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ اگر یہ باتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اور جب تمہارا دل مر چکا ہوگا نہ تمہارے پڑے ہوئے وظائف قبول ہوں گے اور نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ دعائیں قبول ان کی ہوں گی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعائیں ان کی قبول ہوں گی جن کے دل زندہ ہوں گے، جن کے دل زندہ ہوں گے۔ آج مسلمان کفریہ فکرے بولتے ہیں کہ رب ساڈی سندا ہی نہیں، تو رب کو منگیا کدوں ہے؟ تو تے منگیا درباراں تے جا کے، تو تے منگیا غیر اللہ سے جا کے، تو نے مانگا کب ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے۔ تو نے اللہ کو حاضر ناظر سمجھا ہوتا تو تو گناہ کرتا۔ آج تو کیمرے کو سمجھتا ہے کہ کیمرہ حاضر ناظر ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تجھے پتا ہے کہ یہاں 2 نمبری نہیں کرنی۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، ہم نے اپنی آنکھیں تمہارے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں، تو ہمیں اس کا ادراک ہی حاصل نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں ڈر آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کو حاضر ناظر عملاً نہیں مانتے، غفلت میں ہیں۔ پھر رب کیا فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں، معزز فرشتے تمہارے اعمال لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ ہم کسی سے ڈرے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے۔ تو اللہ بولو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کو حاضر ناظر عملاً نہیں مانتا، وہ صرف قولاً مانتا ہے، فعلاً وہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانتا۔ جب آپ کو یہ ادراک یا میت الہیہ نصیب ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی گناہ کرے گا؟ پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے، اشارہ کاٹوں گا، اشارہ توڑوں گا، خلاف ورزی ٹریفک کے قوانین کی کروں گا؟ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اتنا بھی ہو کہ پولیس والا کھڑا ہے تو تب بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ والو جب یہ ادراک حاصل ہو گیا، یا میری آنکھ نے دیکھ لیا کہ پولیس والا کھڑا ہے یا پولیس والا دیکھ رہا ہے یا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو میں گناہ کا کام کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم سارا دن جو گناہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے معاملے میں ہمیں یہ میت الہی نصیب نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں ہمیں یہ ادراک نہیں ہے۔ تو اللہ جب یہ ادراک حاصل نہیں ہوتا، جو اللہ موجود ہے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہے اور تیرا یقین ہی نہیں ہے، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف قبول نہیں ہوتے۔ اللہ والو امت کو یہی پچھلے 13 مہینے سے سمجھا کر مر گیا ہوں کہ اس دور میں تمہیں وظائف سے نفع نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا۔ ہر آنے والے دن میں، ہر میرے بیان کے اندر اللہ یہ حقیقت تمہارے اوپر کھولے گا کہ تم کیسے وظائف پڑھ کر اجڑے ہو یا کیسے دعائیں کر کر کے تم تھک گئے ہو۔ تمہارے اندر مایوسی آتی جائے گی، آتی جائے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے وظائف پہ زور دیا، اور جو کچھ دعائیں کرنے والے ہیں انہوں نے دعاؤں پہ تو زور دیا لیکن اندر کی حالت کی طرف دھیان نہیں کیا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یا کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے، کسی
عالم دین کے پاس نہیں گئے, اسے جا کے یہ سوال نہیں کیا کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. رب تو قرآن اتارتا ہے, ان ربی لسمیع الدعاء, کہ بے شک رب دعاؤں کو سنتا ہے. پھر رب کیا فرماتا ہے, ان ربی قریب مجیب, بے شک تیرا رب بہت ہی قریب ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے. پھر رب خود فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, تم دعائیں کرو میں قبول کروں گا. ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہی نہیں کہ میرے نہ وظائف قبول ہو رہے ہیں اور نہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل اللہ کے پاس جاتے, اللہ والوں کے پاس جاتے تو وہ تمہیں یہ نکتہ سمجھاتے کہ دعائیں قبول اس کی ہوتی ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں, جن کے دل زندہ ہوتے ہیں, جن کے دل مر چکے ہوتے ہیں, جن کے دل غافل ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے رسالے کے وظیفے قبول ہو جائیں گے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ہم رجت کے اندر پھنس کے کیوں مر رہے ہیں, یا ہمارے ہی جو وظائف ہیں وہ ہمارے اوپر ہی کیوں پلٹ رہے ہیں. اب توجہ رکھیے گا, بڑے اہم موڑ کے اوپر ہم آگے ہیں. میں پوری حدیث نہیں بیان کروں گا, صرف اشارہ کرتا جاؤں گا. معروف حدیث مبارک ہے, آپ نے سمجھتے جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان نماز کو جلدی پڑھتا ہے, گلے سے اتارتا ہے, تو وہ نماز کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ ایک انتہائی بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے وہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. جو میرا رب جو ہے ایسی ناقص نماز کو قبول نہیں کرتا, رسالے کا وظیفہ قبول کر لے گا, تیری دعاؤں کو قبول کر لے گا. نماز قبول نہیں ہوتی. اگر اخلاص نہ ہو تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. حرام کا مال کمایا, سود کا مال گھر میں آ رہا ہے, رشوت کا مال گھر میں آ رہا ہے, لوگوں کا حق جو ہے وہ دبایا چھینا, بہنوں کا حق دبایا یا چھینا, وہ مال گھر میں آیا, اس میں 100 500 1000 2000 جو ہے وہ کہیں خرچ کر دیا اور کیا کہا کہ ہم بھی حاتم طائی بن گئے ہیں. کیا رب وہ قبول کر لے گا؟ رب منہ پہ مارے گا, اس کا اثر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ والو آج رمضان مبارک ہے, ہم افطاریاں کر بھی رہے ہیں, افطاریاں کروا بھی رہے ہیں, تراویحاں پڑھ بھی رہے ہیں, اور تراویحوں کے اندر قرآن سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں, اور دیگر اعمال جو کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, کسی حد تک صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں. کسی عمل کا بھی رتی برابر نفع ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. جس طرح ہم غیر رمضان میں تھے اسی طرح رمضان میں ہیں, اور رمضان کے آج 5-7 روزے رہ گئے, اس کے بعد بھی ہم نے اسی طرح کے ہی رہنا ہے. تو یہ جو تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی, یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کو ہمارا قرآن پڑھنا پسند نہیں آیا, تراویحاں پڑھنی پسند نہیں آئی, اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ نماز اس کی قبول ہوگی, نماز اس کی قبول ہوگی جس کے اندر لقمہ حلال ہوگا. مشکوک لقمہ, جاگتے رہیے گا, بلکہ کان چنگلی مار لو گا, کافی دیر ہو گئی ہے. مشکوک لقمہ, مشکوک یعنی یہ نہیں ہے کہ 100% یقینی وہ حرام ہے. شک جس کے اندر ہو, جس کے اندر شک ہو مبینہ طور پہ, وہ لقمہ اگر اندر اتر جائے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40 دن کے لیے اللہ نہ نماز کو قبول کرے گا نہ کوئی دعا کو قبول کرے گا. کوئی تیری عبادت 40 دن قبول نہیں ہوگی. تو رسالے دے وظیفے, من گڑت جھوٹے وظیفے, یا میرے تیرے بتائے ہوئے وظیفے, یا کوئی بھی وظائف ہیں, یا کوئی بھی ریاضت ہے, اللہ قبول کر لے گا. نماز بڑا حکم ہے, یہ وظائف بڑا حکم. تو اللہ کسی بھی طرح کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جب حرام کا لقمہ اندر اترائے گا. اب میرا سوال ہے, سود کس کے گھر میں نہیں جا رہا؟ رشوت کا مال کس کے گھر میں نہیں جا رہا؟ ذخیرہ اندوزی کا مال کس کے گھر میں نہیں جا رہا؟ تو لوگوں جب یہ ہماری حالت ہوگی تو اس حالت کے اندر نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہمارے وظائف ہمیں جو ہے وہ کوئی نفع دیتے ہیں. اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نمازیں بھی اللہ ہمارے منہ پہ مار رہا ہے, اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ پلٹا رہا ہے, اور وظائف کر رہے ہیں تو ان سے ہمیں رجت ہو رہی ہے. تو رجت کے کیا معنی ہے؟ پلٹ کر آنا, واپس لوٹنا. رجت کے کیا معنی میں نے بتائے ہیں؟ واپس آنا, لوٹ کر آنا. جیسے نماز جو ہے بے دھیانی کے ساتھ پڑھی,
کس کے ساتھ پڑھی؟ بے دہانی کے ساتھ پڑھی، تو اس نماز کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو لوٹانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجا، رجت ہونا۔ تو نماز کی رجت پڑتی ہے، نماز کا وبال پڑتا ہے۔ تو اللہ والو، جب نماز اللہ ہماری لوٹا رہا ہے، تو جب وظیفے ہمارے پڑے ہمارے پہ پلٹیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ وبال پڑے گا۔ اس وبال کا نام ہے رجت۔ تو جب رجت ہوگی تو اللہ اجاڑ کے رکھ دے گا۔ ہم وظائف پڑھتے جائیں گے، رزق بڑھنے کی بجائے تنگ ہوتا جائے گا، گھر میں بیماریاں آتی جائیں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے آتے جائیں گے، ذلت کا نظام بڑھتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ یہ 4 باتیں بتائیں، پڑھے ہم نے وظائف، کیا ہم نے ذکر، تو کیا ہوا؟ نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ کیوں نقصان ہوا؟ رجا، وہ پلٹے۔ کیا ہوا؟ وہ پلٹے۔ جب پلٹے تو ہمارے اوپر پڑے تو وبال پڑ گیا۔ جیسے قرآن کی توہین کی تو توہین کا کیا پڑا؟ وبال۔ کسی نے ناپاک ہاتھ لگا لیا، جھوٹی قسم کھا لی، یا کوئی ایسی توہین امیز بات کہہ دی قرآن کے بارے میں، تو اس کا کیا پڑے گا؟ وبال۔ وہی جو کہی ہوئی بات ہے وہی پلٹے گی، تو پلٹنے کا نام کیا ہے؟ رجت۔ اس کی رجت پڑے گی، بندہ اس کے نیچے آ کے مرے گا۔ نماز ہو گیا، قرآن ہو گیا، یا کوئی آپ کا قول ہو گیا، تو جب آپ کوئی غلط بات کریں گے تو جب وہ پلٹتی ہے تو پلٹنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ رجت۔ کیا ہوتا ہے؟ رجت۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہی ذکر ہمارے اوپر پلٹتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پلٹتا ہے۔ بجائے کہ وہ ذکر ہمیں آگے چلائے، ہمیں نفع دے، تو وہ ذکر کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے۔ جب پلٹتا ہے تو ہم اور مرتے ہیں۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو شان بخشی ہے، امت محمدی کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شان بخشی ہے، وہ کمال بخشی ہے۔ اللہ نے 2 وعدے اس امت کے ساتھ جو کیے ہیں وہ اپنے مقرر فرشتوں یعنی جبریل امین علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا وعدے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ ربکم ادعونی استجب لکم، تم رب سے مانگو رب تمہیں عطا کرے گا، تم دعائیں کرو رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ بولو، یہ عطا ہمارے اوپر ہے، یہ کرم ہمارے اوپر ہے، یا یہ وعدے ہمارے ساتھ ہیں، یہ شان یا یہ فضیلت اللہ رب العزت نے اپنے 4 مقرر فرشتوں کو بھی عطا نہیں کی کہ ذکر کے بدلے ذکر، جبریل کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ دعا کرو گے میں تیری دعا کو قبول کروں گا، یہ وعدہ جبریل کے ساتھ بھی نہیں ہے، میکائیل کے ساتھ بھی نہیں ہے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ یعنی 4 مقرر فرشتوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ تیرے میرے ساتھ وعدہ ہے، دعا کرو تو میں قبول کروں گا، ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تمہارے نام کے ڈنکے عرش پہ اور فرش پہ بجاؤں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، ذکر کرتے ہیں تو نفع نہیں دیتا۔ تو ساری تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ دعا قبول ہوگی جن کے دل زندہ ہوں گے، ذکر قبول ہوگا جن کے دل زندہ ہوں گے، اور دل کن کے زندہ ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی مان کے چلیں گے۔ صرف اللہ اس کے رسول کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، اللہ اس کے رسول کی جب مان کے چلو گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے جب بچو گے تو دل زندہ ہوگا، غفلت دور ہوگی، پھر ذکر کرو گے تو ذکر سے بھی نفع ہوگا، دعا کرو گے تو دعا سے بھی نفع ہوگا۔ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے، حالت گناہ کے اندر جون سا بھی عمل کرو گے، اللہ پلٹاتا جائے گا، اللہ پلٹاتا جائے گا۔ تو پلٹنے کا نام رجا ہے، اور رجا سے پھر رجت ہوتی جائے گی۔ ہاں ہوں اکھاں کھلیاں نے، میں نے دلائل دیے ہیں کہ آپ نماز اگر بے دہانی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں اخلاص نہیں ہوگا، یا کوئی بھی عبادت، یہاں تک کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جہاد کرو گے، حج کرو گے، ہر عبادت کے اندر اللہ نے شرط کیا رکھی ہے؟ اخلاص۔ محض دکھاوا ہوگا، نہیں سمجھ رہے، محض دکھاوا ہوگا تو اللہ پلٹا دے گا۔ تو پلٹانے کا کیا مطلب ہے؟ رجا، اس کی رجت آئے گی، اس کا وبال آئے گا۔ کمی کیا رہ گئی تھی؟ اخلاص نہیں تھا۔ اللہ والو، ہم تو اخلاص کی بات ہی نہیں کر رہے، اخلاص تے وڈے لوگاں دی گل ہے گی،
ہم تو حلال حرام کی بات کر رہے ہیں کہ ہم حالت زنا کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، حالت زنا کے اندر، حالت گناہ کے اندر۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ ایک زانی جمعہ بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ زنا بھی کر رہا ہے، ایک سود خور جمعہ بھی پڑھ رہا ہے۔ جمعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ وہ پڑھ دینے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی اور نماز بھی تو پڑھتا ہی ہے۔ میں اب بات کرتے کرتے آ گئی، جب میں نے یہ جگہ لی یعنی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہاؤس بلڈنگ جو ملتان ہے، جب میں نے ان سے یہ جگہ لی تو میں کرانے کے لیے گیا، ٹرانسفر سے رجسٹری ہوتی ہے، تو یہ تو کیونکہ گورنمنٹ کی سوسائٹی ہے تو اس میں ٹرانسفر ہوتی تھی۔ تو جب میں ٹرانسفر کروانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک پولیس آفیسر تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی 1500 روپیہ فیس ہے گورنمنٹ کی۔ کتنی فیس ہے؟ 1500۔ یہ 2004 کی بات ہے، تو 1500 روپیہ فیس ہے، تو وہ ہے کچھ تھوڑا بہت، چلو وہ خرچہ پانی جو ہے وہ لے لیں گے، اور وہ جو تحریر کرتے ہیں، وہ فارم وغیرہ بناتے ہیں، وہ تھوڑا بہت ان کو دے دیں گے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ 5000 روپے کا خرچہ ہے۔ گورنمنٹ کے کتنے پیسے ہیں؟ صرف اس میں سے 1500۔ تو جس نے تحریر وغیرہ کرنی ہے 2004 میں، اس کا 200 ہو جائے گا، اس کی محنت مزدوری۔ گورنمنٹ کی فیس جو ہے وہ 1500 ہے، تو چلو وہ 500 لے لے گا، تو کتنا ہو گیا؟ کل کتنا ہو گیا؟ 2000۔ 2000 سے اوپر کوئی روپیہ لگتا نظر آتا ہے؟ جب آپ نے گورنمنٹ کی فیس دے دی، انہوں نے آپ کو فارم دے دیے، آپ نے فل کر دیے، 1-2 ڈاکومنٹ لگیں گے، اوریجنل لیٹر لگے گا، ٹھیک ہے، الاٹمنٹ لیٹر لگے گا، نیا لیٹر بن جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا، مبارک ہو جائے گی، تسی اپنے گھر راضی تے اسی اپنے گھر راضی۔ خرچہ کل کتنا تھا؟ 2000 روپیہ۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے پوچھا، جی ہاں جی کون سا پلاٹ ہے، کون سا دکان ہے، کون سی مکان ہے، کہاں لیا ہے، کی کر دے کی ہو؟ سمجھ گئے نا بات ساری؟ اب جب مجھے انہوں نے سارا کھنگال لیا، کھنگالنے کے بعد کہتے ہیں جی روپیہ 1.5 لاکھ لگتا ہے، تو تسی نال فلاں آفیسر، ان کا نام میں سوشل میڈیا پہ بیان جا رہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان کے ساتھ آئے ہیں تو ہم آپ سے جو ہے وہ 1,10,000 روپیہ جو وہ لیں گے۔ یہ 2004 کی بات ہے۔ کل خرچہ کتنا تھا؟ 2000 روپیہ۔ 3000 لگا لو چلو، تو میرے سے کتنا مانگا؟ 1.5 مجھے سنایا، 1,10,000 پہ۔ خیر وہ کرتے کراتے بات آ کے ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا 70,000۔ یہ 70,000 سے کم نہیں ہے۔ اب مجھے وہ جو میرے ساتھ پولیس آفیسر تھے وہ مجھے یوں کریں کہ ڈاکٹر صاحب پی جاؤ، اعتراض نہیں کرنا کہ 70,000 کا لین دین ہے۔ اگر آپ نے اعتراض کیا تو یہ آپ کو اتنا کا ذلیل کریں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر میں نے کہا جی آپ ان سے کریں بات، جو بھی کرنا کرانا ہے۔ اب وہ سارا محکمہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ ہم جو ان کے انچارج ہیں، یعنی جو محکمے کے سربراہ ہیں، وہ کیپٹن صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ کروا لیں۔ یعنی اندر سے ساری لائنیں ملی ہیں، کرنا نہیں ہے، میں کہندا بھی رہا گل مننی نہیں ہے۔ اچھا اب جو بندہ ہمیں ڈیل کر رہا تھا، میں جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس کے ماتھے کے اوپر اتنا بڑا محراب تھا، یہاں پہ بھی اور ادھر بھی ہے، اور 5 وقت کا پکا نمازی۔ نہیں آپ بات سمجھ نہیں رہے، ہم تو کچے پکے نمازی ہیں نا۔ 5 وقت کا، یہاں بوسٹن روڈ کے اوپر ایک سوسائٹی ہے، اس کی ایک مسجد ہے، اس کے اندر وہ پکا، اور شلوار جو ہے 1.5 فٹ زمین تو اونچی، پکا نمازی۔ یعنی میں اس کے نمازی ہونے کی اتنے زور کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں، اتنا پکا نمازی، اور محراب پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ خیر ہم اٹھ کر آ گئے، اگلے دن وہ فائل لے کر میرے اس پلاٹ کی میرے گھر آ گئے۔ اس طرح جاگتے رہیے گا، بات آ گئی، چلو میں آپ کو سنا دوں کہ کہیں ہماری اصلاح ہو جائے۔ پلاٹ کی فائل لے کے نا میرے گھر آ گئے۔ میرے رب کا نظام دیکھیں، اس کریم کا، اس سمد کا، اس بے نیاز کا نظام کیسا ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوا، میں نے کہا میں نے رشوت نہیں دینی نا۔ اب میرے ساتھ جو ساتھی گئے تھے وہ کوئی دنیا دار تھے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام نہیں کریں، یہ ایک نظام ہے، جو ہو رہا ہے کروائے، مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے۔ میں نے بہرحال میں نے کہا چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب میرا دل مطمئن نہیں، میں نے رشوت نہیں دینی ہے۔ ہاں گورنمنٹ کی جو فیس ہے، چاہے وہ 15,000 ہے، 1500 کی بجائے میں دینے کو تیار ہوں، باقی پیسہ میں نے نہیں دینا۔ خیر ہم واپس آ گئے۔ اللہ کا نظام ایسے چلا کہ وہ اگلے دن یا شاید اس سے اگلے دن دفتر کے اندر سے وہ فائل نکال کے گھر لے گیا اپنے، میرے پلاٹ کی، اس گھر کی
فائل نکال کر گھر لے گیا. جب دفتر جانے لگا اس نے آ کے میرے گھر کی بیل دی تو مجھے آ کہتا ہے جی یہ فائل آپ کی ہے. میں نے کہا ہاں میری. جی تو رجسٹری کرانی جی تو ٹھیک ہے, نہیں تو فائل دا کچھ کرنے ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ ذرا سوچیں, یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اتنا بڑا محراب پڑا ہوا 5 وقت کا نمازی, جس کے نمازی ہونے کی میں گواہی دے رہا ہوں. فائل دفتر سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے. کسی سرکاری ملازم کو اجازت نہیں ہے کہ دفتر کی حدود سے سرکاری فائل باہر نکال کے لے کر آئے. تو وہ رات پوری اس نے فائل گھر رکھی ہے. اگلے دن مجھے دھمکی دینے کے لیے وہ فائل میرے پاس لے کر آیا کہ جے تھی 70,000 نہیں دین دے تو پھر دیکھ لو فائل ساڑھے کو ہے, ایک کتے اگے پیچھے ہو گئی تو رول جاؤ گے. کیا ہو جائے گی؟ رول جاؤ گے. پھر میرے رب نے میرا ہاتھ بھی تو شافی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے نا, میرے حضور لجپال کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا ایسا نظام چلا, وہ مجھے آیا تھا بلیک میل کرنے کے لیے, دھمکی لگانے کے لیے. میں نے کہا چلو مجھے فائل تو دکھاؤ. میں نے فائل پکڑ لی, میں کہا ہوں دسو. میں پھر ہو گیا سیدھا. پھر اللہ والو آگے کیا ہوا وہ میں اب کہنا نہیں چاہتا. اگر آپ کو عقل ہے سمجھو کہ اس نے وہ جگہ بھی میری چاٹی جو نہیں چاٹنی چاہیے تھی. اللہ نے پھر ایسا میرے گھر میں یہاں ذلیل کیا, یہاں گاڑیاں کھڑی تھی, ایسا ذلیل کیا, مجھے یہ ڈر تھا اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. کیوں؟ اب وہ نوکری سے جاتا تھا, نوکری سے جاتا تھا. میں کہ میں فائل نہیں دیتا, تو جو مرضی کر لے جا کے. مکان میرا, قبضہ میرا ہے, تو جو مرضی کر لے. فائل اب آ گئی میرے پہ, جا کے درخواست دے. وہ تھانہ ہے, وہ کچہری, جو مرضی کر. اب وہ منتیں معافیاں, وہ محراب بھی ختم ہو گیا, نمازیں بھی ختم ہو گئی, وہ اکڑ بھی ختم ہو گئی. وہ کہ جی نہیں سر سرکاری پیسے دے دو ہے تو میں نا ٹرانسفر کرنے کو تیار ہوں. اللہ علیہ میں نے پھر سرکاری پیسے جو بندے تھے وہ جا کے دیے, فائل ان کو واپس دی جا کے ہے. پھر میں نے کہا یہ جو میں دے رہا ہوں نا, میں نے اپنے پولیس افسر کا دیا, میں کہ یہ رشوت نہیں ہے, یہ میں تمہیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا تو ضرورت مند ہو, جو کہ تو نہیں ہے. تیرے دفتر کا ایک نظام ہے, تیری نوکری بچانے کے لیے یہ میں پیسے دے رہا ہوں. اور تیسرا چوتھا حصہ کو تھوڑے بہت نظر و نیاز جس کو کہتے ہیں وہ دے کے ہم نے جان چھڑائی. یعنی یہ میرے رب نے نظام میرے ساتھ چلایا. یہ تو میرے کریم کا کرم ہے کہ اللہ وہ مجھے کڑکی میں لا رہا تھا, میرے لیے برا سوچ رہا تھا, پھنس وہ خود گیا جب فائل میرے ہاتھ میں آ گئی. تو میں نے آگے سے دھمکی لگائی کہ میں بلاؤں. میں نے اخبار کے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں میں ان کا نام لیا, میں ان کو بلاؤں. میں کہ اس کو بلاؤں. میں نے ان کا جب نام لیا تو اس کا تو بس وہاں سے پانی نکلے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو روئے, مجھے واسطے دے اللہ اس کے رسول کے کہ مجھے معاف کر دے, مجھے فائل دے دیں, مجھے فائل دے. میری نوکری کا مسئلہ ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں رل جاؤں گا, میرا یہ ہو جائے گا. کیونکہ فائل بھی جاتے تھی, سارے اوپر والے بھی جاتے تھے. تو اللہ بولو جب یہ رزق گھر میں آئے گا, اس نمازی کی نمازیں آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ اس بندے کے پڑھے ہوئے وظیفے آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کیسے قبول کر؟ یہ ہے بنیادی وجہ کہ اللہ بولو آج کے دور میں نہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں, نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. بس اللہ اپنی رحمت سے کرم فرما دے اور نظام کو چلائے رکھے اور ہمارے حالات کو بدل دے. وگرنہ اللہ بولو جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے, حالت گناہ کے اندر نہ نماز نفع دیتی ہے, نہ قرآن کی تلاوت نفع دیتی ہے. سینکڑوں بیانات کے اندر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اصلاح کا پہلا قدم توبہ, تصوف کا پہلا قدم توبہ, عملیات کا پہلا قدم توبہ, روحانیت کا پہلا قدم توبہ, ولایت کا پہلا قدم توبہ, اللہ کے قرب اور معرفت کا پہلا قدم توبہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طرف جو سفر ہے پہلا قدم توبہ. جب تک توبہ نہیں ہے کسی بھی عبادت سے نفع نہیں ہوگا. یہ پلٹے گی, پلٹنے کا نام رجا ہے, اور رجا کے سے جو بیماری لگے گی یا وبال آئے گا اس کا نام ہے رجت. جب رجت ہوگی تو 4 عذاب ہمارے اوپر آئیں گے. پہلا آئے گا مالی تنگ دستی کا, دوسرا آئے گا بیماریاں, پھر بڑھیں گی تو لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی. پھر اگلا کیا ہے کہ نافرمانی, اور نافرمانی اس حد تک بڑھے گی کہ قتل و غارت تک پہنچے گی. ذلت اتنی ہوگی کہ رب ککھوں ہولا کر دے گا. اب یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ گئی. جو آپ نے سوال کیے تھے یا 2 اعتراض کیے تھے کہ آج کے دور میں وظائف نفع نہیں دے رہے, آج کے دور میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں تو انشاءاللہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے. رب نے اس امت کو جو 2 امتیاز بخشے ہیں, 2 فضیلتیں بخشی ہیں, وہ کیا ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ.
کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. بڑی اہم بات. اگر اللہ والو آج آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی, سارے بیانات جتنے آج تک آپ نے سنے ہیں وہ سارے ایک طرف کر دو. اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو آپ کو رجت بھی سمجھ آ جائے گی اور اپنی ناکامی کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی, اور اللہ نے اگر چاہا تو اصلاح بھی ہو جائے گی. رب نے کیا شان بخشی ہے یا وعدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکر, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں کچھ نہیں بول رہا. پہلے بھی جو اعتراض تھے ان کے میں نے جوابات اولیاء اللہ کے ذریعے دیے ہیں. اب یہ جو آیت کی تفسیر ہے اس میں بھی میرے الفاظ نہیں ہیں, میری بات نہیں, میرا موقف نہیں ہے, میری تفسیر نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, یعنی میں تمہارے نام کے چرچے کروں گا. ادھر ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم وظیفے کرتے جا رہے ہیں اور ذلیل ہوتے جا رہے ہیں, خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو گئے, ککھوں ہولے ہو گئے. رب قرآن میں کیا اتار رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. تو اس کا کیا معنی ہے کہ رب کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے کہ میں تجھے شہرت عزت دوں گا. رب کہتا ہے کہ ذکر کے عوض عزت ملے گی, شہرت ملے گی, تو ہر دل عزیز ہوگا, میں تجھے معزز کر دوں گا. یہ رب کا ذکر ہے یا یہ رب کی عطا ہے. تو ہمیں وظیفوں سے کیا مل رہا ہے؟ ذلت, رسوائی, جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی, پریشانی, پشیمانی, ہمیں یہ مل رہا ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا مل رہا ہے. اللہ والو اس لیے کہا تھا بڑے توجہ کے ساتھ سنو کہ آپ کی اصلاح ہو جائے کہ ہمیں یہ سارا کچھ کیوں مل رہا ہے. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ رب فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. شیخ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی متقی پرہیزگار زندہ دل والا, جب کوئی متقی پرہیزگار زندہ دل والا گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ کا ذکر کرنے والا جب اللہ کا ذکر کرے تو وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ رب اس متقی کا بھی ذکر کرے, اس کے نام کے چرچے کرے, اس کے نام کے ڈنکے عرش پہ اور فرش پہ بجائے, اس کو اللہ معزز کرے, اللہ اس کو عزت دے. یہ بات تو ساری سمجھ آتی ہے. لیکن یہ قرآن تو وہ بھی پڑھے گا جو رشوت لے گا, یہ قرآن تو وہ بھی پڑھے گا جو ڈاکٹر حامد شافی کے گھر کی فائل دفتر سے نکال کے بلیک میل کرے گا. یہ تو اس نے بھی قرآن پڑھنا ہے. فَاذْكُرُونِي اذکرکم تو وہاں پہ بھی لاگو ہونا ہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ اب اللہ والو دل کے کانوں کا ساتھ سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی متقی پرہیزگار مومن اللہ کی ماننے والا, اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کی بھی ماننے والا ہے یعنی مومن ہے, جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحمت نچھاور کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے, اللہ معزز بناتا ہے, اللہ شہرت دیتا ہے, اللہ چرچے کرتا ہے. پھر اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کو مزید عبادت کی, مزید ذکر اذکار کی, اوراد و وظائف کی, دعاؤں کی یا نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے, یعنی استقامت عطا فرماتا ہے. رب کے یہ تمام انعامات کیا ہیں؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم, یہ رب کا ذکر ہے. یہ جو رب کی عطائیں ہیں یہ رب کا کیا ہے؟ ذکر ہے. یعنی مختصر الفاظ کے اندر جس کا دل زندہ ہوگا, جو گناہوں سے توبہ کر چکا ہے, جب وہ ذکر کرے گا تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت کا نزول ہونا کیا ہے؟ اذکرکم. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی گناہگار, فاسق, فاجر, بدکار, ٹھیک ہے, جس کو قرآن میں کہا گیا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ظالمین کو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. جس کا دل مرا ہوگا, جو رشوت کھا رہا ہوگا, بہنوں کے حصے دبائے ہوں گے, حرام کا مال گھر میں آ رہا ہے, اسی طرح غریبوں مسکینوں کے حق زکوٰۃ عشر کی صورت میں دبائے ہوئے ہیں, یا دیگر ذرائع سے جو حرام مال کمایا جا رہا ہے وہ گھر میں آ رہا ہے, اور اللہ کے دن رات نافرمانی ہو رہی ہے. اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, اور اوراد و وظائف کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے کیا کہلوائیں گے؟ ذکر.
یہ سارے کے سارے کیا کہلوائیں گے؟ ذکر. نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر، اوراد و وظائف بھی اللہ کا ذکر، دعا بھی اللہ کا ذکر، یہ سب کیا کہلوائیں گے؟ ذکر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق فاجر گناہگار حالت گناہ کے اندر جب رب کا ذکر کرے گا تو اس ذکر کے بدلے رحمت نہیں، اللہ کا غضب اترے گا. اللہ کا غضب اترے گا تو اللہ پلٹاتا جائے گا. تو پڑھتا جائے گا، اللہ پلٹاتا جائے گا. یہ بات اس امت کو مولویوں نے نہیں سمجھائی، انہوں نے آپ پتہ نہیں سی آئی. یہ بات اس امت کو یہ فی زمانہ پیروں نے نہیں سمجھائی، کیونکہ وہ خود حالت گناہ کے اندر ہے. وہ کیسے سمجھا دیتے؟ وہ کیسے سمجھا دیتے ہیں؟ اللہ والوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھو گے وہ پلٹا دی جائے گی، حالت گناہ میں پڑھو گے تیری رب قبول کر لے گا. کسی کا حق کھا کے، کسی کا دل دکھا کے تم رات تسمیاں کرو. جس طرح ہمارے گھروں میں خواتین کیا ہیں کہ وہ بہو کو جو ہے وہ میاں بیوی کو لڑا کے تو ساس کیا کہتی؟ مصلی لے کے تسبیح من کہتا من کا اپنی عبادت شروع ہوگی. لڑو مرو جو مرضی کرو، لیا ادھر مصلی میں تو تسبیح اپنا پڑھا تراویحاں پڑھنا ٹائم ہو گیا ہے. یعنی آتے بندہ گھر آیا، بیٹا گھر آیا، اس کا شوہر گھر آیا، ان دونوں کو لڑا دیے تو آپ مصلی لے کے بہ گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جو بہو ہے اس نے آتے جو ہے وہ بھڑکا دیا ہے، ماں باپ کو ذلیل کروا دیا ہے، اور خود جو ہے خامند کی خدمت کرنے کے لیے آگے کھانا لگا کے بیٹھ گئی ہے. تو نہ تیری رب نے خدمت قبول کرنی ہے تے ماں احساسو ماں او اسرائیل، نہ تیری رب نے عبادت قبول کرنی ہے، نہ خدمت کمی قبول ہونی ہے تے نہ عبادت قبول ہونی. اسرائیل میں نے اس لیے کہا نا کہ اسرائیل جو ہے نا اسی سے نکلا ہے سسرائیل. سسرائیل جس طرح میں آپ تھوڑے دن آپ کو کہہ رہا تھا، مجھے کسی نے فون کیا جی آپ کہاں ہو، تو میں نے انہیں کہا جی میں اس وقت آستانہ عالیہ سسرال شریف کے پاس ہوں. آستانہ عالیہ سسرال شریف کے پاس ہوں. تو کبھی کبھار پھر یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ آستانہ عالیہ سسرال شریف، تو کبھی کسی کو سمجھانے کے لیے یہ پڑ جاتا ہے کہ سسرائیل جا رہے ہیں. سسرائیل ہے کیونکہ اسرائیل کا ویزا نہیں نہ ملتا تو سسرائیل کا ویزا بھی نہیں ملتا. تو جس کو نہ ملے اسی کی عزت رہتی ہے، جو روز سسرائیل جاوے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی، سارا مضمون سمجھ آ گیا کہ جب اللہ والو اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ عبادت کو لوٹا دیتا ہے. تو ہم تو حالت گناہ میں کر رہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار اللہ کو پکارتا رہتا ہے تو اللہ اس کے ذکر کو پلٹاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا غضب اتنا اترتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، وظیفے کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. پھر لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے؟ ساڈی تے تہجد دی پڑھی بھی قبول، ہم نے 20 سال وظیفے کیے ہمارے تو قبول نہیں ہوئے، ہمیں تو رنگ نہیں لگے. کہانی پیچھے کیا تھی کہ حالت گناہ کے اندر جو ہے وہ سب کچھ کرتے رہے. تو اس کے ساتھ اللہ نے نظام کیا لگایا کہ تم کرتے جاؤ گے میں پلٹاتا جاؤں گا، تم کرتے جاؤ گے تمہارے پر وبال پڑتا جائے گا. تو وبال پڑنے کا نام میں نے 10 دفعہ سمجھایا ہے کہ اس کا نام ہی رجت ہے. رجت کوئی نئی بلا نہیں ہے، عام زبان میں آپ صرف سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ وبا ہے، وبال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وبال ہے. جس طرح آپ ناپاک حالت کے اندر، بڑی آسان مثال دے رہا ہوں کہ وبال کو سمجھنے کے لیے، کوئی ناپاک حالت کے اندر قرآن پڑھے تو وبال پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کوئی جھوٹا ہو کے قسم قرآن کی اٹھائے وبال پڑے گا کہ نہیں؟ اس طرح کوئی اللہ کی قسم اٹھائے جھوٹی تو وبال پڑے گا کہ نہیں؟ وبال کا نام رجت ہے، یعنی پلٹنا. تو حالت گناہ میں جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ پلٹتی ہے. تو ہم تو وظیفوں کی بات کرتے ہیں. جب وظائف کو شرائط کے بغیر کرو گے تو پہلی شرط جو لاگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توبہ. تو ہم نے تو جو مزید شرائط ہیں، حصار کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، جو عملیات کی شرائط ہیں وہ تو کبھی سنی بھی نہیں ہیں. ہم نے تو پہلی شرط اللہ والوں پوری نہیں کی، تو اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے. اس لیے جنہوں نے سوال کیا انہوں نے بڑے مایوس ہو کر سوال کیا تھا کہ رمضان المبارک میں بھی ہم وظائف کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں بھی ہم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، حضرت صاحب ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں نے وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی تفصیل کے ساتھ میں نے جواب دے دیا ہے. جتنی میرے سے ہو سکی وضاحت میں نے کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ پلٹنا کیا ہوتا ہے، وبال کیا ہوتا ہے، رجت کیا ہوتی ہے. ابھی اور اسی وقت ابھی
اور اسی وقت آپ گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سارا نظام جو ہے وہ پلٹ دے گا اور تیرے حق میں اللہ بدل دے گا۔ ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو۔ وہ رب جو تیرے ذکر کو، تیری دعاؤں کو پلٹائے جا رہا ہے، پلٹائے جا رہا ہے، پلٹائے جا رہا ہے، ابھی تو نادم اور شرمندہ ہو کے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، اور وعدہ کر لے کہ یا اللہ سابقہ زندگی سے توبہ، آج کے بعد وہ گناہ میں نہیں کروں گا، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ آپ اللہ سے ہمیں باران رحمت جو ہے وہ لے کر دیں، بارش مانگ کر دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے 70,000 حواریوں کے ساتھ کھلے میدان میں گئے، وہاں جا کے نماز جو ہے وہ ادا کی، یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جو بادل تھوڑے بہت آسمان پہ تھے وہ بھی چھٹ گئے اور آسمان بالکل جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ آسمان کیا ہو گیا؟ بالکل صاف ہو گیا، یعنی بادلوں سے بالکل پاک ہو گیا کہ کوئی امکان ہی اب نہیں ہے کہ بارش ہوگی، اور دھوپ جو ہے وہ اور زیادہ تیز چمکنے لگی۔ دعا کرتے 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 عصر کا وقت آ گیا، نماز عصر کا وقت آ گیا، یعنی سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونیا جو محبتیں پہلے تھیں ان محبتوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ جو میرے سے پیار پہلے تھا، محبتیں پہلے تھیں، جو تو نے مجھے معزز کیا ہوا تھا، کیا میرا مقام گر گیا ہے؟ اس میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ اے اللہ کیا وجہ ہے کہ میں صبح کو دعا کر رہا ہوں، میری قوم 70,000 لوگ کھڑے ہیں دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو میرے رب کے رحمت کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آیا، تو میرے رب نے جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے میرے کلیم، تیرے مجمع کے اندر، تیرے حواریوں کے اندر، تیری محفل کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میرے سے جنگ لڑ رہا ہے، جو 40 سال سے میرے سے جنگ لڑ رہا ہے، گناہوں پہ نادم نہیں ہو رہا، شرمندہ نہیں ہو رہا، جب تک تیری مجلس میں موجود ہے بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں اترنے دوں گا۔ اگر تم بارش چاہتے ہو تو اپنی مجلس سے، اپنی محفل سے، اپنے جلوس سے اس کو نکال دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پہ اعلان کیا کہ کون ہے ہماری محفل کے اندر، مجلس کے اندر، جو 40 سال سے اللہ کے ساتھ جو ہے اڑا لگا کے کھڑا ہے، گناہوں پہ بزد ہے، اور اس کی وجہ سے آج بارش رکی ہوئی ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہے، تو پورے مجمع کے اندر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بات میرے ہی متعلق ہے۔ اپنا کپڑا جو چادر جو لی تھی اس کو سر پہ ڈالا اور اپنے چہرے کو چھپایا، کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ ہوں میں، یہ جو تیرا امر آیا ہے، تیرا حکم آیا ہے، وہ میرے ہی لیے ہے، میں ہی فاسق فاجر ہوں کہ آج بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے، بارش ان کو عطا نہیں ہو رہی۔ اے اللہ میں دل میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد نہ کرنے کا عہد اور وعدہ کرتا ہوں۔ اے اللہ جب میں گناہ کرتا رہا تو میرے پہ پردے ڈالتا رہا۔ اے اللہ اگر میں سب کے سامنے مجلس سے نکل کر گیا، بنی اسرائیل کے اوپر میں عیاں ہو جاؤں گا، یہ بید کھل جائے گا، تو اے اللہ میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اے اللہ جب میں گناہ کرتا رہا تو پردے ڈالتا رہا، اے اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب وہ مجلس سے نکلا نہیں ہے تو رمجم شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں اور آپ کے حواری بھی حیران ہیں کہ آپ نے اعلان کیا ہے اور آپ کے اعلان کے باوجود پوری مجلس کے اندر کوئی بندہ باہر نکل کر تو گیا نہیں ہے، تو بارش اب کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بارش کسی گناہ گار کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے تو مشروط کیا تھا کہ جب تک وہ بندہ مجلس سے نہیں نکلتا بارش کا ایک قطرہ بھی، پانی کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں اترنے دوں گا، تو اب جو ہے وہ بارش جو ہے وہ کیوں اتر رہی ہے یا بارش برس رہی ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اس بندے نے دل ہی دل میں
کہا ہے اے اللہ میری توبہ، تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ جس کی تو نے توبہ کو قبول کیا ہے، جس کی توبہ سے تو اتنا راضی ہوا ہے کہ ہماری خشک سالی کو تو نے ختم کر دیا، بران رحمت عطا کر دی ہے اللہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو بتا وہ کون ہے جس نے توبہ کی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا، وہ 40 سال میرے ساتھ حالت جنگ میں رہا، وہ گناہ کرتا رہا، بضد رہا، تو میں پردے ڈالتا رہا۔ آج اس نے توبہ کر لی ہے تو میں زمانے کے سامنے کھول دوں تو قیامت تک مجھے غفار اور ستار کون کہے گا؟ آج ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو، تمہاری نمازیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے وظائف بھی قبول ہوں گے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارا صدقہ خیرات بھی قبول ہوگا۔ جب تک توبہ نہیں ہے لالا کوئی شے نہیں ملنی۔ میں نے لگی پٹی رکھے بغیر سب کچھ آپ کو سنا دیا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگا ہے تو چاہے آپ کو برا لگا ہے، کیوں میں نے سنایا ہے، میں نے اپنا کچھ نہیں کہا، ہر بات کا حوالہ دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری تحقیق ہے، میں نے یہ بات نہیں کی۔ دل زندہ ہے، دل مردہ ہے، اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر ہے، اس کا بھی حوالہ میں نے دیا ہے۔ میری آج کے بیان میں کوئی اپنی بات نہیں ہے، ساری باتیں میں نے اکابرین کی، بزرگان کی، بڑوں کی آپ تک پہنچائی ہیں کہ جب تک حالت گناہ کے اندر رہوگے، جو عمل بھی کرو گے وہ پلٹے گا، نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ آج لوگ آ کے یہی روتے ہیں، حضرت صاحب ہم نے یہ پڑھا تو الٹا نقصان ہو گیا، ہم نے حضرت صاحب یہ وظیفہ پڑھا تو ہمارے تو گھر کے حالات خراب ہو گئے، آ کر کہتے ہیں نا۔ تو آج میں نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ قرآن تمہارا نقصان نہیں کر رہا، جو تم حالت گناہ کے اندر وظائف کر رہے ہو وہ پلٹ رہے ہیں، اس کا وبال پڑ رہا ہے۔ جب تم نے ناپاکی کی حالت میں قرآن کی اٹھایا یا قرآن کو چھوا یا جھوٹے ہونے کے باوجود قسم کھائی، تبھی آپ نے کیا کہا؟ اس کا وبال آئے گا۔ تو اللہ والو جو بندہ حالت گناہ میں ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت پلٹتی ہے، جب پلٹتی ہے تو انسان نیچے آ کے مرتا ہے، اس کا نام رجت ہے۔ اگر ان تمام بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہو، وہ غم اللہ والو جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ میری دعائیں بھی قبول ہوں، میرے وظائف بھی قبول ہوں، تو عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، اصلاح کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں پہلی شرط کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے ہر عمل پلٹتا رہے گا، پلٹتا رہے گا، پلٹتا رہے گا۔ اور ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو، جس اللہ نے بنی اسرائیل کے نوجوان کے 40 سال کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دیے، کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا، ابھی اور اسی وقت اللہ سے توبہ کر لو، ابھی اور اسی وقت حالات بدل جائیں گے۔ ابھی 3 طاق راتیں بھی باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیری توبہ اللہ کو اتنی پسند آ جائے، اللہ لیلۃ القدر کی گھڑی بھی اللہ تجھے نصیب فرما دے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو صدقے دل سے توبہ کر لو، 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھ کے، رو رو کے، گڑ گڑا کے کہ شافی کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ بات اس کی اپنی نہیں، اس کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ بات اللہ کا اصول ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرو گے کوئی عمل مجھے نفع دینے والا نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، یا اوراد و وظائف کی صورت میں ہو۔ جو عمل کرتے جاؤ گے وہ پلٹتا جائے گا، پلٹتا جائے گا، آگے بڑھنے کے بجائے اجڑتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے۔ تو اللہ والو جو رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، وہ بھی جب یہ بیان آپ حضرات نے تو سن لی، جب سوشل میڈیا پہ جائے وہ بھی اس سے نفع اٹھائیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جو ان کے سوال تھے ان کے میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ جن کو یہ بیان جو ہے رمضان مبارک کے بعد سننے کا موقع ملے تو یہ اللہ والو رمضان یا غیر رمضان کی بات نہیں، یہ اصول قیامت تک کے لیے، جب تک حالت گناہ میں رہو گے کسی عمل سے نفع نہیں ہونا، کسی عمل سے نفع نہیں ہونا۔ ایک بار صدقے دل سے توبہ کر لو، جو جو گناہ کرتے اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد گھر میں پریشانیاں ہیں اس کا اپنے ذہن میں رکھ لو، کاروبار کی پریشانیاں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو، صحت کی پریشانیاں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی قرضہ آپ کے اوپر ہے اس کو ذہن میں رکھ لو، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو، کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، تھانہ کچہری ہے، کوئی پریشانی ہے، جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہم اغثنی، اللہ سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین۔ تو جو ہے اب میں دعا کا، عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین،
اے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے میری دستگیری فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہ نے ایک فرشتے کو مامور کیا ہے جب 3 بار پکارنے والا پکارتا ہے یا ارحم الراحمین تو وہ آواز دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اے مانگنے والے مانگ لے، اللہ عطا کر دے گا۔ تو اللہ سے اپنے مقصد ذہن میں رکھ کے جو پریشانیاں آپ کی ہیں، جو مسائل آپ کے، ان کو ذہن میں رکھ کے، دن ہے، رات ہے، آدھی رات ہے، رمضان کی راتیں ہیں، غیر رمضان کی راتیں ہیں، جب بھی دعا کرو پھر اللہ سے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہم اغثنی، اللہم اغثنی، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین۔ 3 بار آپ نے بولنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین بوسیلۃ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے اس کو 3 بار اللہ سے مانگنا ہے۔ کس طرح مانگنا ہے؟ اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین۔ جب یہ تیسری بار آپ نے بولنا ہے اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، پھر حضور کا وسیلہ پیش کرنا ہے، بوسیلۃ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوسیلۃ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھو اللہ والو قبولیت کی مہر کیسے لگتی ہے۔ میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، 3 بار یا ارحم الراحمین کے ساتھ دعا کرنی ہے، تیسری بار حضور کا وسیلہ ساتھ پیش کرنا ہے، اور جو آپ کی پریشانی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین بوسیلۃ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اے رحیموں سے بڑھ کر رحم کرنے والے میری دستگیری فرما۔ اغثنی کا کیا مطلب ہے؟ میری مشکل کشائی فرما، میری مدد فرما۔ کس کام میں مدد فرما؟ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ کس کام میں میری مدد فرما؟ گھر میں غربت ہے وہ دور کر دے۔ کس کام میں میری مدد فرما؟ یا اللہ گھر میں بیماریاں ہیں ان کو دور کر دے۔ اللہم اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ کس لیے؟ یا اللہ جادو ہے بار بار ہو جاتا ہے، اللہ تو جادو کو دور فرما دے۔ یعنی اپنی پریشانی اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، تو اللہ بولے یوں اپنے رب کے ساتھ پھر دعاؤں والا تعلق بناؤ۔ اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنی یا ارحم الراحمین بوسیلۃ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گیا؟ تو اللہ سبحانہ جو ہے مجھے بھی یوں اپنے رب سے جو ہے وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ دعاؤں والا تعلق جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دھیرے دھیرے ہم مستجاب الدعویٰ بن جائیں، کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ سبحانہ ہمارے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ جب ہم حضور کی امت کے لیے دعائیں کریں تو اللہ سبحانہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حق میں بھی قبول منظور فرمائے۔ اپنے پیاروں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کریں تو اللہ سبحانہ تب بھی قبول فرمائے۔ جب غیر ہمارے در پر آئیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں تو اللہ سبحانہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول منظور فرمائے۔ تو اس عمل کو اللہ بولو دن رات کرنا ہے۔ عرض کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے آخر پہ کہ پہلے گناہوں سے توبہ، جب توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ قرآن بھی نفع دے گا، ذکر بھی نفع دے گا، اوراد و وظائف بھی نفع دیں گے، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی نفع دے گی، نماز بھی نفع دے گی۔ جب یہ نیک اعمال توبہ کرنے کے بعد کرو گے تو ان کی برکت سے دل زندہ ہوتا جائے گا، دل زندہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ بات میں نے بیان کے شروع میں سمجھا دی تھی کہ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے دل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبیوں کے دل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب تیرا دل زندہ ہو جائے گا، تیرا دل ہر پل کیا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب یہ کیفیت تجھے نصیب ہو جائے پھر تو ہاتھ اٹھائے گا تو تب بھی اللہ عطا کرے گا، دل ہی دل میں مانگے گا تو اللہ تب بھی عطا کرے گا، اپنے لیے مانگے گا تو تب بھی اللہ جھولیاں بھر دے گا، اور اگر کسی غیر کے لیے دعا کرے گا، اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تیرے ہاتھوں کی لاج رکھے گا۔ تو اللہ سونا
ہمارے اس مقصد کو، اس محنت کو، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اس بیان کو اللہ سونا جو وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو اپنی حاجات کی وجہ سے فکر مند ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو سکھی ہیں، اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور عطا فرمائے۔ صحت والی، سلامتی والی، خیر والی اللہ سنا ان کو زندگی عطا فرمائے۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ سب کو صحت والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ سنا سب کو جو ہے وہ ایمان کے ساتھ خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بڑی، محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں، ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا، جو ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ عطا فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ سونا جو سلسلہ علیہ قادری شافیہ کو ساری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ شافیہ سوشل میڈیا پہ اور خانقاہ سے جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو میرے سمیت استقامت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔